شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور جمال عشق و مستی نئے نوازی، اقبال کہتا ہے حضور کا جمال دیکھ کر صحابہ نے نئے نئے رنگ اختیار کیے، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی کو رومی بادشاہ کہنے لگا اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ فرمایا کیا بات کر رہا ہے تو، ایک آدھی نہیں ساری دے دے، پھر ساری دے دے، پھر سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ کہ 5 ٹائم ایک بندہ حضور کو دیکھے اور پھر منافق رہے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرا کریں اور ہر وقت دعا مانگا کریں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو پھر وفادار رکھنا سکا۔ اور حضور نے فرمایا کہ ان السیف محاون للذنوب، حضور نے فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا، تلوار جب مومن لڑتا ہے جنگ میں، حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بڑے بڑے گناہ، لیکن ایک گل توجہ نال تساں سننی، لیکن حضور نے فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق، حضور نے فرمایا جیڑی منافقت ہے نا یہ تلوار بھی انہوں نہیں مٹا سکتی۔ 2 نمبری جیڑی، ہاں جی 2 نمبر بندہ نہیں ہونا چاہیے بس، یعنی تلوار سارے گناہ مٹا دیں دی، لیکن منافقت جڑی یہ تلوار بھی نہیں مٹا دی۔ ہاں بالکل سدھے تیر حضور دے دین نال کھڑے ہو، حضور دے دین دی گل اسی کرنے ہو، اور کوئی کسی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریرہ نہ کوئی میں تواڈے سامنے مسجد وچ بھی جتھے مینوں لے چلو میرے کروڑویں حصے بھی کدی نہیں یہ بات آئی کہ اسی حکومت دی کوئی سیٹ لینی یا کونسلر تک میں کدی نہیں سوچا، نہ تسی اگے آؤ، تسی جتو، تسی حکومت کرو، اسی تے صرف تانوں یہ دسیا صدیاں بعد کہ اج بھی اسلام وچ وہی پاور ہے جدوں بندہ منافقت چھڈ دے، پاور ہوئی اسلام۔ میں تو بالکل صحیح گل کر رہا، ایک ویل چیئر تے بیٹھے بندہ کی کر سکنا دسواں ذرا، یہ اسلام دی پاور اسی، میں ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، گھر چارپائی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، تے میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا، ایک کمبل بچھے ہوئے سی، میں تھکیا کوئی نہیں۔ یہ اسلام دی پاور نال میں اتنے بیٹھا رہا، میں ہن خود سوچدا کہ میرے کو تو 1 گھنٹہ بھی تھلے نہیں بیٹھنا ہوندا کرسی تو بغیر، لیکن میں 6 مہینے وہ کمبل اتنے بیٹھا رہا۔ تے اسلام نے تھکن نہیں دے، اسلام ایک اپنی پاور رکھتا، قوت سلطان و امیر از لا الہ۔ اقبال کہتا ہے جن بادشاہاں دی امیراں دی طاقت ہے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال ہے، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ۔ بس اس سے گل ہے، یہی گل ہے جڑی اسی کرنا چاہو، اور کوئی مقصد کوئی نہیں، حکومتاں تساں ہی کرنیاں، میرے واسطے اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کائنات کہ میں اللہ دے گھر جھاڑو دیواں، مسجد بیٹھ کے جھاڑو دیواں، اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں میرے واسطے۔ ہن بھی میں مسجد دے حجرے چ ہی رہنا، لوگ جتنی مرضی لوگ گلا کرتے رہے، گلا کرنے والے بختم کیا کہ گفتم کیا، تو آپ کو اللہ سے ڈریں، جو منافقت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں اپنی منافقتوں سے۔ ہاں منافقت بالکل چھوڑ دینی چاہیے، بالکل واضح طور پہ بندہ یا تو بندہ کدھر کھڑا ہو جائے تو یا پھر بندہ ہٹ جائے، 2 نمبر نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، سارے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں جی منافقت جو ہے یہ تلوار بھی اس کو ختم نہیں کرتی، منافقت سے بالکل بری و ذمہ ہو کے حضور کے دین کا کام کرے۔ ہے نا سیدہ دا نعرہ لایا، پھر میں نے اقبال یاد آ گیا، مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، دور چشم رحمت للعالمین، ہاں امام اولین و آخرین، اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، بادشاہ و قربہ ایوان او،
یک حسام و یک ذرا سامان مادر آن مرکز پرکارش اور مادر آن کاروان سالارش آن یک شمع شبستان حرم حافظ جمیت خیر الامم تانشینت آتش پیکاروں کی پشت پا زد بر تاج و لگی وہاں دیگر مولائے ابرار جہاں قوت آل حق حرار جہاں در نوائے زندگی سوز از حسین آل حق حریت آموز از حسین. سمجھ آئی؟ سیرت فرزند از امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادرا را اسوہ کامل بطول بار محتاج دل شاں گون سو با یہود چادر خدرا فروغ. اقبال کہندا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک مانگنے والا آیا، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے خادمہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے. ورنہ قیامت تک لوگ کہیں گے امام الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر مانگنے والا ہے خالی چلا گیا. آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس، اس کو کہو کہ یہ چادر رکھ لے اور کچھ چیز دے دے تاکہ ہم محتاج کو دے دیں. جب یہودی کے پاس چادر پہنچی تو یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم. سنے سارے نے ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں کہ اسی گلاں بھی چمک دی ہوئی کرنے نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلاں کرنے. ہاں بالکل کھلی گل کر کے اسی کرنے. اسا صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا تے آل بیت نال بھی محبت کیتی تے حضور دے واسطے نال محبت کیتی. بالکل کوئی دوسری رائے کوئی نہیں. اسا سارے نو منیا حضور دے واسطے نال بس. تاجدار ختم نبوت شان اہل بیت شان اہل بیت شان اہل بیت شان صحابہ شان صحابہ شان صحابہ. ناموس رسالت تے بھی بین الاقوامی سطح تے جڑی گلاں ہو رہی ہیں، ختم نبوت تے بھی جڑی سازیاں ہو رہی ہیں، انہاں دا علاج صرف ایک ہی ہے. میں ایک تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا، ساڈی ذلت کدوں ختم ہوئے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے سمیت رسول اللہ، میں رسول اللہ نو یہ فرماندیاں سنیا. آپ فرما رہے سی اذا تبایعتم بالعینۃ واخذتم اذناب البقر وردیتم بزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلا لا ینزع حتی ترجعوا الی دینکم. عبداللہ بن عمر کہندے میں رسول سنو کہندے جی پاکستان پوری دنیا میں سانو قرض دے دے نا تو کچھ نہیں پاکستان دا بننا. امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو بھی آ جائے ساری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا اور اسلام دا دستور ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، مدد صرف ادھر سے آئے گی. مدد صرف ادھر سے آئے گی. امریکی بیڑے ہمیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ان چیزوں پر تعجب کرنے سے ویسے بھی نقصان ہو جاتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں نوں اس دن کی ہو گیا؟ انہاں اپنے مجمع ویکھ کے تعداد ویکھ کے حنین والے دن وہ کہنے لگے اج کی ہونا ہے؟ میرے حبیب ہے تے نہیں نا، اللہ نے تو ہر مقام تے تواڈے غلاماں دی مدد کی تھی. یہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساری قوم جڑا نا اجے متحمل نہیں. انشاءاللہ تسی لبیک دے نعرے نال تکڑے ہو. اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی، ایک بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی. وہ کہندے یار وہ لبیک کہہ کے پوری امت انج کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا؟ بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے، امت بہت اگے نکل گئی. باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی، وہ تو خیر القرون حضور دی ظاہری حیات میں جو منافق موجود سن انہاں دی تعداد کتنی سی؟ حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف، 300 منافق علیحدہ ہو گئے. کتنے فیصد بنتا ہے؟ 33% بنتا ہے. ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جب رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد وچ. منافق مسجد نبوی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا. منافق کی اپنے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے.
ایک گل یاد رکھنا، جب تم سمجھو نا کہ حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے، پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا؟ ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے، وہ ہمیں بھی بتاؤ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، بس یہی کائنات میں ایک بات ہے، انہیں جانا سارے آخر تک بھائی، انہیں جانا۔ ہاتھ چک کے شیرو، اجے تے تسی سمندراں وچ گھوڑے پانے، اجے تے برما دیاں چیخدیاں بچیاں نوں چپ تسی کرانی، کشمیر تسی آزاد کرانا ہے، انج کر کے نعرہ لاؤ، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، اور بس انہیں جانا۔ نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ تاریخ لبیک یا رسول اللہ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال منیات و عزائم و خواتر وذالک عنده جلی لا خفا به۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ بھی رہے ہیں، حضور کو یہ بھی پتا ہے میرا امتی کیا سوچ رہا ہے، یہ نیت کیا کر کے گیا ہے۔ ہم نے کہا جی ہم تو آ بیٹھے، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے، ہم تو آ بیٹھے۔ غازی تنویر کہتا ہے یہی تو امتحان ہے تنویر، یہی تو امتحان ہے تنویر، کس نے کس کو خوش کرنا، یہی تو امتحان ہے۔ ہاں جی بس کہ کس نے کس کو خوش کرنا۔ بس ساڑھا لبیک دا نعرے دا مطلب ہی حضور اسی آ گئے اجے تے ساڑھے نال 15 تو 25 سال دے بچے تے سارے جمع ہو گئے، باقی تے ہیں نا جڑے 15 تو 25 سال دے جوان ہیں وہ تے سارے لبیک دے نال ہیں۔ ہاں جی بالکل، انہاں ہی سمندراں وچ گھوڑے پا دینے، پکی بات ہے۔ انہاں روندیاں برما دیاں بچیاں نو جا کے کہنا محمد بن قاسم کے وارث آ گئے، کشمیر دی بچیاں نو کہنا او نور الدین زنگی کے وارث آ گئے، صلاح الدین ایوبی کے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری کے ماننے والے آ گئے، التمش والے آ گئے، شیر شاہ سوری والے آ گئے، غزنوی کے مجاہدین آ گئے، کشتیاں جلانے والے طارق بن زیاد کے ماننے والے آ گئے، موسیٰ بن نصیر والے آ گئے، یوسف بن کاشفین والے آ گئے، آ گئے، آ گئے، آ گئے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پتہ لگے کہ بات جتنی سازشاں ہو رہی ہیں تو اڑے نعرے نال ہی ڈھڑیاں ساریاں، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین۔ صحابہ جنا جنگل جو بھی گزرے، جنگل بھی کینسن جنے تے آج ہی گزرے، این کر کے گڑی بھی کہے گی بھائی آج ہی سے جنے نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور ساڑی زندگیاں کا مقصد کہ مار تو نہیں جانا ہے، ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ۔ لبیک دا نعرہ تھا اس دن مزہ آنا ہے کہ ایک کسی نے کمانڈے نا اپنی نیکیاں تے وہ باز آ جائے، اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی۔ ہاں اس واسطے اسی تو غلط راہ نہیں لا رہے، اس دن تے انبیاء تے رسول بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی اذهبوا الى غیری، اور کہیں جاؤ، اس دن حضور ہی فرمان گے وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں،
فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی قیادت حضور فرماتے ہیں اس دن میری ہوگی. وہ دن پھر لبیک دا نعرہ جڑے اج گونگے بن کے بہندے نا یہ سیاسی نعرہ ہے. اسی اس دن کہنا ہے تو آج مذہبی لا پیچھے ہٹ. آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے, منکر آج ان سے التجا نہ کرے. آج یہ سیاست ہے. آج حضور کے بارے کہنا میں حاضر ہوں یہ سیاست ہے. میرے بچے بھی حضور آپ کی عزت کے لیے حاضر ہیں یہ سیاست ہے. میرا مال بھی حاضر ہے یہ کوئی سیاست ہے. میری عزت بھی حاضر ہے آپ کے لیے کوئی سیاست ہے. جب تک بندہ یہ باتیں کرتا ہے, حضرت حسان جب تک حضور کی نعت پڑھتے تھے نا ممبر پر, حضور خود ممبر بچھاتے تھے. فرمایا حسان اور میرے دشمنوں نے جواب دے. تو میرے آقا و مولا فرمانے سے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافخ او یفاخر عن رسول اللہ. فرمایا جب تک حسان ممبر پر کھڑے ہو کر میرے دشمنوں کا منہ توڑتا رہتا ہے اور میری تعریف بیان کرتا رہتا ہے, اس کی پشت پر جبریل کھڑے رہتے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ تو ایک عجیب بات ہے. نماز پڑھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے, روزہ رکھتے ہوئے جبریل پشت پر نہیں کھڑے ہوتے, سمجھا, حج کرتے ہوئے جبریل پشت پر کھڑے نہیں ہوتے. لیکن رسول اللہ کا دفاع کرتے ہوئے جب بندہ کوئی بات کرتا ہے, حضور کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں. تو مولا علی کی فرماندے حضور خاتم النبیین سے مور نبوت کتھے آپ دی موجود سی. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسخط كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب اضعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تطلع كانما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابه ومن خالته معرفته أحبه يقول نائد لم أر قبله ولا بعده مثله. حضور دے دوویں مبارک کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی, اس لیے کہ حضور آخری نبی. راوی کون ہے؟ مولا کائنات. مولا کائنات فرماندے جنہیں دوروں ویکھیا انہیں کہا کون ہیں, جدوں قریب آیا تو پھر کہنے تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی, میں جو کوئی نہ وے. بس اسی انہاں دی شانہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھی کوئی پریشانی اگر کسی تو لکھ واری ہوے ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں, اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. لبیک دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا, تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی سیاسی ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی سیاسی ہو گیا, مسجد سپیکر بھی سیاسی ہو گیا, سورہ انفال بھی سیاست ہو گئی, سورہ توبہ بھی سیاست ہو گئی. تو پھر دسو اسلام کیڑے پاس کھڑا؟ ایسے نہیں ہوگا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی لاؤ تاکہ تانوں کوئی سب. اقبال کہندا اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو اس کا پیران ہے وہ مذہب کا کفن ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی بھی. ہاں جی کیوں جی اسلام کدھر گیا؟ اسلام کدھر گیا جی دی برکت نہ تانوں پاکستان ملیا, جی دی برکت نہ تانوں اللہ نے اتنی عزت دتیاں. نہ ٹی ویاں تے تانوں کدی اللہ دا نام یاد آیا, نہ رسول اللہ دا کدی نام یاد آیا, نہ کدی تسی اسلام دا شکر ہی ادا کدی نہیں کیتا. یا اللہ تیرا شکر ہے اسی مسلمان ہیں. مسلمان پہلے ہیں کہ پاکستانی پہلے ہیں؟ بھائی تے مسلمانی دا نام ہی کوئی نہیں. بھائی اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اقبال نال ساڈا گل کر لو بہ کے. میں اقبال نال میں تو ایک شعر پڑھ کے ایک ربائی پڑھ کے دسی سی,
اور ایک ٹی وی والے میں کہتا ترجمہ کرا دیں بھی، مولوی خادم سخت باتیں نہیں کرتا، اقبال جو باتیں کرتا ہے اس کا تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش. مودی بھی سانو کہے دہشت گرد، یہ بھی دہشت گرد. دسو یار اسی جائیے کہ مودی نو تو درد ہونا چاہیے کہ محمود غزنوی دا وارث ہے جنہاں ساڑا سومنات دا مندر توڑیا. اور دسو مودی نو تو درد ہو گئے، تانوں کیڑا درد ہے میرا؟ مودی نو تو درد ہونا چاہیے، ٹرمپ نو بھی ہونا چاہیے کہ اے خالد بن ولید دے غلامن جنہاں کیسر و کسرا دے دروازے ہو کھڑے، جنہاں 2 سپر پاوراں ڈھائیاں. اے تے ٹرمپ نو درد ہوئے، برطانیہ دے سورا نو درد ہوئے، کینیڈا دے سورا نو درد ہوئے. اے تے منن والی بات ہے. یہود و نصارا میرے خلاف گل کرن، ہندو میرے خلاف گل کرے، بدھ مت میرے خلاف گل کرن، میں برما دے مسلماناں دے نال کھڑے ہاں. لیکن تسی دسو کہ میرے اوتے پھل سٹن دے نام دہشت گردی ہے؟ 92 بندے تے میں جدو آیا نا پیشی تے 92 بندے تے دہشت گردی دا پرچہ ہویا. بھائی وہ جس گڈی وچ میں سی تے پھول سٹے گئے. انہوں نے کہا یہ دہشت گردی کی ہے، انہوں نے کہ پھول پھینکے. نہ تھا خوب بتدریج وہ خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. از غلامی دل بمیرت در بدن، از غلامی روح گردت بار تن، از غلامی ذوف پیری در شباب، از غلامی شیر غاب افدندہ ناب. اقبال کہنا جس ویلے قوماں غیراں دیاں غلام ہو جان، انہاں دے جوان بھی بڈھے نظر آندے، پھر انہاں دے شیراں دے دند ڈھہ پوندے. ہاں یکے اندر قیام وہیں در سجود، کاروبار چوں صلاۃ بے امام. اقبال کہنا اس قوم دی نماز ہو رہی ہوندی لیکن ایک سجدے وچ ہوندا، دوسرے قیام وچ ہوندا تے امام تو بغیر جماعت ہو رہی ہوندی. ہاں جی آبروئے زندگی در باختہ چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ. اقبال کہتا پھر وہ اپنی عزت بھی نیلام کر دیں دیں، وہ اپنی پھر دھیاں بھی امریکہ دے ہاتھ بیچ دیں دیں. جڑے امریکہ ہاتھ دھیاں بیچیاں ہومن اور مقبوضہ کشمیر دیاں دھیاں نو کہ میرے ہاں کرا سکتے انہاں کی رہا کرا. اقبال کہندا انہاں اپنی زندگی عزتاں بیچ دیں دیں تے چوں خرابہ کاہو جو در ساختہ وہ کھوتے دی طرح پھر گھا کھا کے گزارے کر دیں. ایک جوانے خوشگلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے. اقبال کہندا مسلمان تے ایسن کہ جناب جوانے خوشگلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہ ہے. اقبال کہندا مسلمان جوان تے انسان کہ نور الدین زنگی تے صلاح الدین ایوبی جدوں قرق دے قلعے ہوتے صلاح الدین ایوبی واپس جان لگے نا، مصر وچ بغاوت ہو گئی، لیکن جفا پا کے دو میں جوان جدو ملے نا صلاح الدین تے نور الدین صلیبی فوجی یہ منظر ویکھ کے مر گئے سن کہ مسلمانہ جے ہو جائے چڑھے ہوندے. ہاں جی جوانے خوشگلے رنگی گلاہے. اقبال کہندا ایڈے سونے جوان مسلمان تے انہاں دے لباس سونے تے انہاں دی نگاہ انج ہوندی سی جویں شیر دی نگاہ شکار نو ویکھ کے شکار دا پتا اڑا دیندی. مسلمان صرف ویکھن نال کافر نو ڈھا کے رکھ دیندے. جوانے خوشگلے رنگی کلاہے نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے بمکتب علم میں شیرہ بیا میسر ناشد برگ کاہے. اقبال کہندا پھر سکول چلا گیا، اتنے بھیڑا دی تعلیم پڑھ کے آ گیا. اور نہیں ہم تو امن والے ہوتے ہیں، ہم تو کچھ ہی کو کچھ نہیں کہتے. میں آقا رسول اللہ خود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہ بدر کے بارے میں رب نے فرمایا میرے حبیب آپ کو آپ کے رب نے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. دسو حضور گھروں تلوار لے کے چلے کہ نہ چلے؟ اتنے رب حق فرما رہا تلوار نو، اتنے تلوار دی نفیاں ہوندیاں جی تلوار سے اسلام نہیں پھیلا. تو آنے ایک گل بھی میں دوسری کر دیواں، لیکن کہندے نے صوفیاء نے اسلام پھیلایا تے تلوار دا کوئی تعلق نہیں. جتھے بھی صوفی آیا او پیچھے نال تلوار آئی. یاد رکھنا داتا صاحب لاہور آئے تے پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی سی. ہاں ایک گل یاد رکھنا. تسی میں دسو پاکستان ملک اسلام دا مسیدہ میں مولویاں نو نہیں رہن دیں دے. کیا مولانا آج آپ نے یہ بات کر دی، آج آپ نے سیاسی بات کر دی. کمیٹیاں دا حال جڑا تسی دسو بھائی ہندو داتا صاحب نو کیویں بین دیں دے سن لاہور. آج تے اسلام دی گل مسیح مسلمان نہیں کرن دیں دے. کہندے مولانا صاحب آج آپ نے سیاسی بات کر دی. حضور نے 10 سال سیاست نہیں فرمائی، حضور نے حکومت نہیں کی تھی. تو میں حجت الوداع دا سارا میں خطبہ یاد ہے، میں پوری بین الاقوامی حضور سارے دستور حجت الوداع دے موقع ہوتے 10 کے گئے. فرمایا میری امت نے انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے، پھر انج کرنا ہے. کیوں جی عورتوں تے حقوق حضور 10 کے گئے، مردوں تے حقوق حضور 10 کے گئے. بین الاقوامی لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی.
میں یہ قانون بنا کر جا رہا ہوں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی نہیں، کسی کالے کو گورے پر نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، ہاں میرا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت ہے۔ حضور نے تو یہ سارے مٹا دیے، ہاں جی حضور تو یہ سارے رنگ مٹا کر گئے۔ آج یہ تو بین الاقوامی حضور نے خود سیاست نہیں فرمائی۔ میں گل جڑی کر لگا ہوں ذرا سمجھنی، اج مسیح تے حق گل کوئی نہیں کرن دیندا تے ہندوؤں دے آ کے تھے جناب چوراہے وچ داتا صاحب بیٹھ کے اسلام دی گل کیویں کیتی؟ داتا صاحب نو ہندو کیوں نہیں چھیڑ سکے؟ انہاں نو پتہ سی پیچھے غزنوی دی تلوار کھڑی، جے گل کیتی تے غزنوی وڈ کے رکھ دے گا کر کے۔ ہاں جی عید و قوت حافظ یکدی گرن اور کائنات زندگی را محورن۔ اقبال کہندا یہ دونوں چیزیں قرآن اور تلوار ساتھ ساتھ ہیں۔ قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ اس واسطے ساڑھے آقا و مولا خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے، 27 جنگاں میں جو حضور خود تلوار پکڑ کے تشریف لے گئے۔ میں تے ایک اور گل بھی کر جاواں، حضرت ابو دجانہ نو حضور نے تلوار دیتی نا میدان احد وچ، حضرت زبیر بن عوام کہندے مینوں ہی حضور نے نہیں دیتی، اور صحابہ نے منگی حضور نے انہوں نے نہیں دیتی۔ ابو دجانہ آئے تھے، فرمایا یہ کون لے گا تلوار جو اس کا حق ادا کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے دے دیں۔ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا اتنا اس کے ساتھ لڑا جائے کہ یہ ٹیڑھی ہو جائے۔ حضور تو فرماتے اتنا لڑا جائے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ عرض کی اس کا دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا کسی مسلمان پر نہ چلے۔ عرض کی اس کا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں۔ عرض کی یہ مجھے دے دیں۔ جب رسول اللہ کو تلوار لے کے چلے نہ تھے، ان الذی آدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ کو مدار فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول۔ اینج چلے میں ٹھیک ہوندا نا تو میں تو چل کے سٹیج دکھانا سی۔ تلوار پکڑ کے ابو دجانہ اینج چلے، اینج کر دے، اینج کر دے۔ فرمایا آج میں نے رسول اللہ تلوار دیتی جتے بہت ساریاں کھجوراں کٹیاں سن، میں آج وعدہ کیتا پچھلیاں سمجھ کدی بھی نہیں کھڑے ہونا، ہن اللہ رسول دی تلوار نہ اللہ رسول دے دشمنوں نوں وڈدیاں رہنا۔ میرے آقا نے نہیں فرمایا اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، تو مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ تلوار جب خود دے رہے ہیں تو پھر کیا مطلب تھا اس بات؟ توجہ، حضرت زبیر بن عوام کہندے جتھوں بھی ابو دجانہ گزرے وہ صفاں دیاں صفاں الٹاندے چلے گئے۔ کہندے او میدان پہاڑ جڑا سی نا اود شریف والا، کہندے او دے قریب گئے تے اوتھے عورتاں بیٹھی ہوئیاں سن جنہاں وچ حضرت ہندہ بھی سن، بعد فتح مکہ دے موقع تے مسلمان ہوئیاں۔ کہندے اینج میں تلوار چاہی نا اینج کر کے تے پھر میں کہ نہیں رسول اللہ دی تلوار نہ زنانی نہیں مارنی۔ سبحان اللہ فکرے تو ان اضرب بسیف رسول اللہ امرأة لا ناصر لہا۔ فرمایا میں نے ناپسند سمجھا کہ حضور کی تلوار کے ساتھ عورت کو مار دو۔ تسی آج سانو امن دے درس دین دے ہو؟ آج کفر سانو نظام سکھانا چاہتا ہے، جنہ مسلمانہ بچیاں حاملہ بچیاں دے وچ جناب پیٹ پھاڑ کے بچے تساں بچیاں نے جناب کباب بنا کے کھا دے۔ اسلام دی تو اٹھی ہوئی تلوار، عورت تو پیچھے ہو گئی۔ حضور دی دشمن اتھے بیٹھے تھے لیکن فرمایا نہیں حضور دی تلوار نال عورت نو نہیں مارنا۔ آج لوگ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، دین کی جناب دسو جی یورپ والے گل کرن دے کوئی قابل ہیں ساڈے نال؟ لیاؤ مثال کائنات جو جئی کہ دشمن عورتاں بیٹھی ہون تلوار اٹھی ہوئی کدی واپس آ جائے تو سانتے عورتوں نو گھروں کڈ کے جڑی ظلم کشمیر وچ ہو رہے ہیں وہ تے ناقابل بیان ہیں۔ میں تو سندا بھی کوئی نہیں، میں کوئی سنانا چاہے بھی سی تو میں کہنا بس کرو یار، یہ صرف استغفر اللہ ہی میں پڑھ سکدا نا، یا تے میں تلوار لے کے اوتھے پہنچ جاواں۔ پھر اتنے ایک گھنٹے دا کرفیو ہی کافی سی جے نور الدین زنگی تے محمد بن قاسم جیسی کوئی غیرت اندر ہوندی تے۔ آج 35-40 دن ہو گئے، دسواں ساڑھے گھراں وچ کتنی روٹیاں پئیاں ہوندیاں کھان واسطے،
پانی کتنا ذخیرہ ہوتا. قیامت نہیں گزر گئی بغوز کشمیر تھے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اقبال کہنا من عظیم بیش ندانن کہ کفن دزدے چند بار تقسیم قبور انجمن ساختان. اقبال کہنا میں تینوں دستا اقوام متحدہ کی وے, کہنا میں اس تو زیادہ کچھ نہیں جانتا کہ چند کفن چوراں نے ایک انجمن بڑھائی اور قبراں تقسیم کر لیاں. تو اس قبر جو کفن کٹ لے, میں اس قبر جو کفن کٹ لے. تو افغانستان نو نپ لے, میں کشمیر نو نپ لیندا. تو جناب عراق نو نپ لے, میں شام نو نپ لیندا. کہنے لگا من عظیم بیش ندانم کہ کفن دزدے چند, کہندا ہے نا چند کفن چوراں اس تو میں زیادہ نہیں جانتا کہ بارے تقسیم قبور انجمن ساختان کہ نہ قبراں تقسیم کرن واسطے ایک انجمن بنا لئی کہ جتھے مسلمان لبے انہوں پکڑ لو, تو انہوں پکڑ لو. اقوام متحدہ تک پہنچ دے نسلیں بھی مک جان گی. 72 سال اقوام متحدہ نے کیا کیتا کہ بلا اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کرنا, اٹھو اور خود رسول اللہ کی امت کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور فرشتے تو مولانا مردفین ہی ہیں نا, پیچھے کھڑے سن کے صحابہ دے پیچھے کھڑے سن, مردفین دوانا پیچھے ہی ہے نا. یہ انہیں یہ چاہتے ہیں کہ فرشتے ساڈے تو اگے جان. فرشتے تو اگے نہیں لڑنا, فرشتے تو دھکا دے کے رکھنا بھی تکڑے رہو اسی تھوڑے نال چلو گے. یہ کوئی باتیں کرنے والی, یہ بھی کوئی گلان جی. محمد بن قاسم نو ایک زنانی دا بچی دا خط گیا سندھ چوں کہ راجہ دار دے گھنڈے جڑے میرے تے حملہ کرنا چاہتے ہیں یا انہیں حملہ کیتا ہے. تو محمد بن قاسم اور پڑھ کے نہیں کہ ہمیں عورت کی خاطر ایک جنگ چھیڑ دے, عورت دی خاطر اسی سمندراں دے سفر کریے, ساڑھے کو جنگ دے سامان کتوں جی سانو انج ہو جائے گا پھر اسی مار جاواں گے. ایک عورت دا خط گیا, کوئی تحقیق نہیں کی تھی, مسلم عورت دا خط گیا. محمد بن قاسم نے آ کے سندھ دی زمین ہلا کے رکھ, انہاں کہا غیرت مند بچی دے تو مسلمان ہے تو ساڑی جرت کیویں ہوئی راجہ دار دے پترو. اتھوں چلدے ملتان تک آ کے اودی تلوار نے انج گاڑیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. گل کرنے والی کو کرو, ساڑے نال کوئی گل اسلام دی تاریخ ہے پوری. عبد الملک بن مروان تخت ہوتے بیٹھے سی, فارس دے قلعے ہوتے ایک مسلمان گزر رہے سی, تو ایک عیسائی نے ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا. انہیں کیا کدھر گئے عبد الملک بن مروان دے گھوڑے؟ میں نے تو ایک عیسائی میری طرف جناب ہاتھ بڑھا رہا, اتھوں مسلمان ہو چلے آتے. عبد الملک تخت ہوتے بیٹھے سی, انہیں آ کے دسیا کہ وہ فارس دے قلعے ہوتے ایک عیسائی مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہیں تینوں پکاریا. انہیں کہا میں ایک عورت کی خاطر جنگ چھیڑ دوں؟ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے, کہنے لگا لبیک یا اختی, کہنے لگا میری بہن میں آ رہا. 10,000 ابل کی گھوڑے لے گئے سی, 10,000 تے پوری فارس دی زمین ہلا کے انہیں رکھ دیتی. انہیں کہا جرت کیویں ہوئی تہاڈی, تسی ایک مسلمان عورت دی طرف ہاتھ بڑھایا. آج 35 دن ہو گئے جی, کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. امریکہ نے کرنا ہے, برطانیہ نے کرنا ہے, وہ کافروں نے کرنا ہے. اقبال کہتا ہے ناداں تو را امید غم گسارا زی افرنگس دل شاہین سوزت باہر مرغے کے در چنگس. اقبال کہتا جلیا تینو فرنگیاں کولو, نادانا تینو فرنگیاں کولو خیر دی امید ہے, او نہ کولو کوئی تو جناب خیر دی امید رکھدا کہ تواڈے آگے مدد نہ کہندا شاہین دے پنجے وچ جدوں پرندہ آ جائے نا تے پھر اودے چوں چوں چاں چاں کرن نال شاہین چھڑدا نہیں ہوندا. جتنا مرضی تسی چیخو تے کفر دی آگے حمایت کرنی ہے, مسلمانوں دی آگے حمایت کرنی. اٹھو خود, اور پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. دسو بھائی منڈے تسی جان دینی کہ نہیں دینی اسلام کی خاطر؟ اپنے دل کو ایک باری پوچھ لو بھئی جان دینی اسلام دی خاطر کے کوئی نہیں دینی. میں بادشاہو ایک کو نعرہ لگے نا سری نگر دے بارڈر دے نیڑے
ادھر جڑا ساڈا بارڈر ہے ایکو واری نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری تے آخر تے پھر لبیک. بس اے دعا منگیا کرو سانو رب سیدھے راہ تے رکھے, دین دیاں صداگریاں کو بچائے. یہ سیدھا جڑا راہ چل رہے ہیں بس روٹی کمانی ہوے تو پھر اور تھوڑے طریقے بندہ روٹی پھر دین دے نام تو بندہ انج غداریاں کرنی. ہاں جنے تو آندے سامنے پیا ہوے سونا بھی انہاں نے کہا آٹا پرے, میری نگاہ وچ حضور دی محبت تو بعد سونا اور مٹی برابر ہو گئی. چوک کے تے سونا محبت ہے اس چیز دا, تبدیلی دس چیز دا نام. ہن امام حسین کو روایت حدیث ہے تے او میں پڑھن لگا تے ان الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان مصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا اشتهي ان يصف لي من اشياء تعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه الدلال والقمر ليلة البدر اطول من المربوع واكثر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر ان فرقت عقيدة فرقها والا فلا يجاوز شعر شحمة اذنيه اذ هو وفره واظهر الله واسع الجبين ازج الحواجب صوابغ من غير قرن بينما يركم يدر الغضب العرمين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كالسلحيا سال الخدين دلي الفم مفلج اللسان دقيق المسربة كان عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادر متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسفرة بشعر يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة جسم الكفين والقدمين سائل الأطراف وقال شاعر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينقو عنهما الماء إذا زال زال كلا يخطو تكيفا ويمشي هونا غريب المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه ويقضوا من لقي السلام. فرماندے میں اپنے ابا جی کو حضور دی ہر سیرت بھی پوچھی, صورت بھی پوچھی, حضور دی عادات بھی پوچھیاں, حضور گھر وچ فقے آپ دا کی معمولات مبارک سن, پھر حضور جدوں گھروں باہر نکلے سن, پھر حضور دی جدوں مجلس ہوندی سی پھر اودے وچ کی جڑا حضور کول آ کے کوئی سوال کردا سی پھر اودا کی ہوندا سی, تے رسول اللہ دی مجلس ہوندی کیویں سی, اوتھے مجلس علم و حیا و صبر و امان. یہ ساریاں گلاں جڑیاں نے امام حسین فرماندے میں امام حسن کول پہلے اپنے ابا جی کول پوچھو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن پھول. اب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان کو ہمت دے, کشمیریوں کی مدد کرے. آپ کا کیا خیال ہے کشمیر کی مدد کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جڑے کہنے نا جہاد کے ذریعے ہے ویسے یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں, کچھ بھی نہیں. او ذرا ہاتھ ہینگ کر کے او صحابہ دا جڑا جذبہ جہاد, حضرت انس بن نضر میدان بدر تو پیچھے رہ گئے سن, پھر فرماندے سن لئن اکرمنی اللہ ربی بیوم القی المشرکین فی لیرین اللہ ما اصنع. فرمایا جے رب نے مینوں پھر کوئی موقع دیتا نا تے رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. اس جذبے دے انہوں سامنے رکھنا ہے بھی انہوں کس طرح پھر ہویا. باقی صحابہ دے ٹکڑے ہوئے نا میدان او دے, انس بن نضر دا انہاں کیما کیتا سی ان کر, رب بھی ویکھے گا میں کیویں لڑدا. او جذبے نو سامنے رکھ کے ساڈے کیویں کساں کیڑے کدی دعا منگی بھی یا اللہ ساڈی جان بھی اسلام واسطے چلی جائے. پر الہبادی کہندا صاحب کار ہاں نمایاں کر گئے, بی اے کیا نوکری ملی اور مر گئے. ساڈے تے اتنا ہی ہے, ایسا کی کرنا ہے کوئی کام. او جذبہ سامنے رکھ کے الجہاد دا نعرہ لانا ہے کہ یا اللہ انہاں صحابہ دے انہاں برکتاں تے انہاں دی جذبہ جہاد تے انہاں دی جڑا خلوص تے للہ دی برکت نال اہل پاکستان نو ہمت دے کے انہاں روندیاں تے تڑپدیاں تے ٹکڑے ہوندے جواناں بچیاں دے, یا اللہ انہاں دی مدد واسطے اج نہیں تے سویرے اسی پہنچیے, سویرے نہیں تے دوپہر پہنچیے. الجہاد 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 تین باری کہنا لگا ہے الجہاد الجہاد.
آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 غزنوی آیا 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 نور الدین آیا 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 شہاب الدین آیا آیا کہ نہیں آیا انہاں دی روحاں نوں اسی پکار رہے ہیں جناب تو ساڈے اندر دم خم پیدا کرو آیا آیا محمد بن قاسم آیا 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 نور الدین آیا 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 غزنوی آیا 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 دین آیا 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 زورنا بھائی آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 لو جی انشاءاللہ 2 نومبر بعد نماز مغرب 2 نومبر بعد نماز مقام مینار پاکستان خود پاکستان لبیک یا رسول اللہ نفرس ہوتے جس کے اندر لاہوریوں نے پہلے بھر دینا ہے باہر والے آئے تو وہ شادرے میں اپنی گاڑیاں کھڑی کریں جا بن کے آگاہ محمد عربی دے شیر میدان ہے جا مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں